السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ ایڈورکس کے ایک اولڈ ماڈل ایکسپرٹ کنگ 3.2 کلو واٹ انورٹر کی سیٹنگ کرنا سیکھیں گے۔ سیٹنگ میں انٹر ہونے کے لیے آپ انٹر بٹن کو 3 سیکنڈ تک پریس کر کے رکھیں گے تو پھر جو سب سے پہلی سکرین آئے گی وہ 00 یعنی اسکیپ ہے۔ یہ سیٹنگ سے باہر نکلنے کے لیے ہوتا ہے۔ اور 1 نمبر پہ ہے USB۔ اگر آپ سولر سسٹم نہیں یوز کر رہے، سمپل UPS کے طور پہ اس کو یوز کر رہے ہیں تو پھر USB رکھیں، یعنی کہ یہ جو ہے آؤٹ پٹ سورس پریورٹی میں سب سے پہلے واپڈا چلے گی اور اس کے بعد سولر اگر اویلیبل ہوگی تو پھر وہ سولر پہ جائے گا، اور اگر سولر اویلیبل نہیں ہوگی تو پھر بیٹری کو یوز کرے گا تھرڈ آپشن کے طور پر۔ اس کے بعد آپ اگر سولر یوزر ہیں تو پھر اس سیٹنگ کے بعد آپ سیکنڈ دیکھیں گے SUB، وہ 01 میں دوسرا موڈ ہے SUB کا۔ یہ دوسرا آؤٹ پٹ سورس پریورٹی ہے، اس میں سب سے پہلے سولر کو یوز کرے گا اور اس کے بعد یوٹیلٹی کو جو ہے یوز کرے گا سیکنڈ آپشن کے طور پہ، اور تھرڈ پہ بیٹری کو صرف بیک اپ کے طور پہ یوز کرے گا۔ یعنی کہ اگر آپ کے ایریا میں لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ فیس کر رہے ہیں آپ، تو پھر لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے آپ SUB پہ رکھیں تاکہ شام کو آٹومیٹک یوٹیلٹی آن ہو جائے اور بیٹری صرف بیک اپ کے طور پر ہی یوز ہو۔ اس کے بعد تھرڈ موڈ جو ہے وہ SBU کا ہے۔ SBU کا موڈ تب یوز کیا جاتا ہے جب یا تو آپ کی بیٹری بہت ہیوی ہو یا پھر آپ کو رات کے ٹائم لوڈ شیڈنگ کا کوئی پرابلم فیس نہ کرنا پڑتا ہو تو پھر SBU پہ رکھتے ہیں، یا پھر بہت کم لوڈ شیڈنگ ہو تو اس میں بچت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے واپڈا کی۔ تو سب سے پہلے انورٹر کیا کرتا ہے، سولر کو یوز کرتا ہے، پھر شام کے ٹائم آٹومیٹک جو ہے بیٹری کے اوپر شفٹ ہو جاتا ہے۔ بیٹری کو تب تک یوز کرتا رہتا ہے جب تک 12 نمبر پروگرام میں جو آپ نے سیٹنگ وولٹیج رکھے ہوئے ہیں تب وہ پورے نہ ہو جائیں، تب تک وہ بیٹری موڈ پہ چلتا رہتا ہے۔ جب وہ پورے ہو جاتے ہیں تو پھر یہ آٹومیٹک تیسرے موڈ یعنی یوٹیلٹی پہ چلا جاتا ہے۔ یوٹیلٹی کو تب تک یوز کرتا رہتا ہے جب تک 13 نمبر پروگرام میں جو وولٹیج رکھے ہوئے ہیں وہاں تک بیٹری آپ کی چارج نہ ہو جائے، ساتھ بیٹری بھی چارج کر رہا ہوتا ہے اور لوڈ کو بھی چلا رہا ہوتا ہے۔ اور یہ جب 13 نمبر وولٹیج اٹین ہو جاتے ہیں یعنی بیٹری اس لیول تک چارج ہو جاتی ہے تو پھر یہ آٹومیٹکلی یوٹیلٹی کو چھوڑ دیتا ہے اور پھر بیٹری موڈ پہ شفٹ ہو جاتا ہے۔ ایسا عام طور پہ رات کے کسی حصے یا پھر صبح کے ٹائم ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ ہے یہ میکسیمم چارجنگ کرنٹ ہے۔ اس میں ٹوٹل کرنٹ ہے دونوں یعنی یوٹیلٹی پلس سولر چارجنگ کرنٹ۔ یہ صرف سولر کا کرنٹ نہیں ہے، یہ 60 ایمپیئر ہے جو ہے ڈیفالٹ سیٹنگ اس کی۔ 60 کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 60 ایمپیئر پہ جو ہے آپ کی جو بیٹری چارج ہوگی، یہ آپ کی سولر کیپیسٹی پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کتنے آپ نے سولر پینلز لگائے ہوئے ہیں۔ اور اس کو بعض لوگ 10 یا 20 رکھتے ہیں کیونکہ بیٹری انہوں نے 100 یا پھر 200 ایمپیئر آر کی لگائی ہوتی ہے، لیکن اس کو 10 یا 20 نہیں رکھنا چاہیے، اس لیے اس کو کم از کم 30 رکھنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ آپ 60 تک رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد 5 نمبر پہ بیٹری ٹائپ سلیکٹ کرنی ہے۔ اگر آپ جو نارمل کار بیٹری یوز کر رہے ہیں تو پھر آپ AGM کو سلیکٹ کریں، کیونکہ AGM پہ وہ وولٹیج ہوتے ہیں، چارجنگ وولٹیج وہ ہیں جو ایک نارمل لیڈ ایسڈ بیٹری کے ہیں۔ اور 5 نمبر میں ہی FLD کی سیٹنگ ہے، FLD پہ تب رکھیں اگر آپ ٹیوبولر بیٹری کو یوز کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ اپنی مرضی سے 26، 27 اور 29 نمبر کی 3 یہ سیٹنگز کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کو USB پہ رکھیں اور 26، 27 نمبر پہ جو وولٹیج ہیں وہ اپنی مرضی سے سیٹ کریں تاکہ آپ کی بیٹری جس ٹائپ کی آپ کی بیٹری ہے، چاہے لیتھیم ہے یا نارمل کار بیٹری ہے یا پھر ٹیوبولر بیٹری ہے، اس کو آپ اپنی مرضی سے سیٹ کریں۔ سب سے بہتر تو یہی ہے کہ اس کو USB پہ کر کے 26، 27 اور 29 نمبر کو اپنی مرضی سے سیٹ کریں۔ اس کے بعد 6 نمبر پہ آٹو ریسٹارٹ وین اوور لوڈ اکرز، اور 7 نمبر پہ ہے آٹو ریسٹارٹ وین ٹمپریچر اکرز۔ یہ دونوں 6 نمبر اور 7 نمبر کی سیٹنگز جو ہیں ان کو ڈسیبل رکھنا چاہیے، نہیں تو فلکچویشن فالٹ آ سکتا ہے، یعنی کہ جب یہ اوور لوڈ ہو کے یا پھر اوور ٹمپریچر کی وجہ سے بند ہو جائے گا تو پھر آٹومیٹک ریسٹارٹ نہیں ہوگا۔ اگر انیبل رکھا ہوگا تو آٹومیٹک ریسٹارٹ ہونے کی بار بار کوشش کرے گا، جس کی وجہ سے فلکچویشن کریٹ ہو جائے گی اور پھر آپ کا انورٹر جل جائے گا۔ اس کے بعد ہے فریکوینسی آؤٹ پٹ فریکوینسی 9 نمبر کی سیٹنگ میں ہے، اس کو 50 ہرٹز جو ڈیفالٹ ویلیو یہی رکھنی چاہیے، اس کو کبھی بھی چینج نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے آپریشن لاجک 10 نمبر کی سیٹنگ جو بہت ہی کریٹیکل ہے، جو کہ آج کل کے نئے انورٹرز میں نہیں آتی۔ اس میں 3 موڈز ہیں AUE، ONL اور ECO۔ یہ موڈز تب ورک کرتے ہیں جب آپ نے 23 نمبر پروگرام کو فاربیڈن نہیں کیا ہوتا۔ if selected
AUE میں ہے if selected and utility available inverter will work in line mode once inverter check utility frequency is unstable inverter will work in bypass mode if bypass function is not forbidden in 23 program. اس کے بعد ONL if selected inverter will work in line mode when utility is available. اس کے بعد ہے تیسرا موڈ ECO if selected and bypass is not forbidden in program 23 inverter will work in ECO mode when utility is available. اس کو ڈیفالٹ ویلیو AUE پہ ہی رکھیں اور ہمیشہ اس کو چینج نہ کریں تاکہ کوئی پرابلم نہ ہو. اس کے بعد 11 نمبر کی سیٹنگ 11 نمبر میں ہے میکسیمم چارجنگ یوٹیلٹی چارجنگ کرنٹ، یعنی کہ یہ یوٹیلٹی چارجنگ کرنٹ ہے. یہاں پہ صرف اور صرف واپڈا کی جو چارجنگ ہے وہ کرنٹ ہے. اس کو آپ کم یا زیادہ کر کے بیٹری کو جلدی چارج کروا سکتے ہیں یا پھر دیر سے چارج کروا سکتے ہیں، لیکن اس کو آپ اپنی بیٹری کی کیپیسٹی کے مطابق یوز کرنا ہے. اگر 100 ایمپیئر آر کی بیٹری ہے تو پھر اس کو 10 ایمپیئر رکھیں گے، اور اگر 200 ایمپیئر آر کی ہے تو پھر 10 بھی رکھ سکتے ہیں، 20 بھی رکھ سکتے ہیں. اور یہ اس سے آپ کا بل جو ہے واپڈا کا وہ بھی کم زیادہ ہو سکتا ہے. اگر جلدی بیٹری چارج کروائیں گے بیٹری خراب بھی ہو سکتی ہے. دوستو اس سیٹنگ کو آپ 2 ایمپیئر 10 ایمپیئر یا 20 ایمپیئر پہ اپنی بیٹری کیپیسٹی کے مطابق رکھیں. اس سے زیادہ رکھیں گے تو بیٹری فاسٹ چارج ہوگی، بہت تیزی سے چارج ہوگی کم وقت میں، لیکن بیٹری خراب بھی ہو سکتی ہے. یہ 60 ایمپیئر تک کی سیٹنگ اس لیے دی گئی ہے تاکہ لیتھیم بیٹری اس کے ساتھ اٹیچ کی جا سکے، کیونکہ وہ جلدی چارج کروا سکتے ہیں، وہ جلدی خراب نہیں ہوتی. اس کے بعد ہے 12 نمبر کی سیٹنگ، یہ SBU موڈ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. 12 نمبر کی سیٹنگ اور 13 نمبر کی سیٹنگ. ہوتا یہ ہے کہ جب SBU پروگرام نمبر 1 میں سلیکٹ کیا ہوتا ہے تو پھر یہ ڈیفالٹ ویلیو 23 وولٹ آپ نے اگر رکھی ہوئی ہے تو سارا دن کیا ہوگا، سولر پہ لوڈ آپ کا چلے گا، چارجنگ بھی ہوگی. اس کے بعد شام کے ٹائم میں آپ کی بیٹری پہ یہ شفٹ ہو جائے گا. تو بیٹری پہ شفٹ ہونے کے بعد یہ 23 وولٹ تک اس کو ڈسچارج کرے گا، خالی کرے گا. جب 23 وولٹ تک پہنچ جائے گی تو پھر یہ آٹومیٹک یوٹیلٹی یعنی واپڈا کو آن کر دے گا، اس سے چارجنگ بھی سٹارٹ کر دے گا. تو اس کے بعد یہ پھر کیا ہوگا، پھر 13 نمبر میں ہے جو آپ نے وولٹیج رکھے ہوئے ہیں. اگر آپ اس میں فل رکھا ہوا ہے تو پھر یہ بیٹری کو فل کرے گا واپڈا سے. جس ٹائم رات کے کسی سے یا صبح سویرے کسی ٹائم یہ فل ہو جائے گی بیٹری تو پھر یہ آٹومیٹکلی واپڈا کو چھوڑ کے دوبارہ بیٹری موڈ کے اوپر سسٹم کو چلا دے گا. سیٹنگ کو آپ فل کی بجائے 24 یا 25 پہ بھی رکھ سکتے ہیں تاکہ ساری رات واپڈا سے چارجنگ نہ ہوتی رہے اور آدھی بیٹری چارج ہو جائے. اس کے بعد پھر یہ خود بخود جو واپڈا کو چھوڑ کر بیٹری پہ شفٹ ہو جائے تاکہ صبح کے ٹائم سولر کو بیٹریاں خالی ملیں اور پھر سولر پہ نئے سرے سے چارجنگ سٹارٹ ہو جائے. اس کے بعد 16 نمبر کی سیٹنگ ہے چارج سورس پرائیورٹی ٹو کنفیگر چارج سورس پرائیورٹی، یعنی سب سے پہلے آپ کس پہ بیٹری چارج کروانا چاہتے ہیں اور کس پہ نہیں کروانا چاہتے. اس میں اگر 16 نمبر پہ آپ SBL اور UCB پہ رکھیں گے سولر تو پھر کیا ہوگا، سولر چارج بیٹری فرسٹ اینڈ الاؤ AC چارج بیٹری. تو سب سے پہلے یہ بیٹری جو ہے چارج ہوگی اور سولر پہ، اور جو ہے اس کے بعد لوڈ والا آپشن ہے، اور کیا ہوگا واپڈا سے بیٹری بھی چارجنگ ہوگی. اس کے بعد SBL UDC، اس کا مطلب ہے سولر چارج بیٹری فرسٹ اور لوڈ سیکنڈ آپشن کے طور پر، اینڈ ڈس الاؤ AC چارج بیٹری. اس کے بعد SLB اور UCB یعنی کہ سولر پاور لوڈ فرسٹ اینڈ الاؤڈ AC چارج بیٹری، اور اسی طرح SLB اور ULC یہ ہے سولر پاور لوڈ فرسٹ اینڈ ڈس الاؤ AC چارج بیٹری. 18 نمبر کی سیٹنگ ہے الارم آن یا آف، بی آن یا بی آف. یہ مختلف قسم کے جو فالٹ کوڈز کے بیپس آپ کو دیتا ہے یہ وہ والا الارم ہے. اس کو یہاں سے آن یا آف کروا سکتے ہیں. 19 نمبر میں FEP رکھیں گے تو اپنی مرضی کی کوئی بھی سکرین آپ ڈسپلے پہ لگا سکتے ہیں. اگر ESP رکھیں گے تو یہ ٹرن آٹومیٹکلی ڈیفالٹ سکرین کے اوپر ہو جاتا ہے. اس کے بعد 20 نمبر پہ ہے بیک لائٹ کنٹرول، یہاں سے لائٹ آن یا آف کروائی جا سکتی ہے. اس کے بعد 22 ہے یہ پرائمری سورس کا الارم ہے. جو پرائمری سورس یا جو سولر یا واپڈا ہو سکتا ہے، جب بھی وہ آئے گا آن ہوگا یا آف ہوگا، تو جیسی واپڈا آئے گی یا جائے گی تو یہ آپ کو ایک بیپ دے گا، لمبی بیپ ہوتی ہے، یہ اس چیز کا الارم ہے. نمبر پہ ہے بائی پاس فنکشن. اس کو ڈیفالٹ ویلیو جو BYE ہے اس کے اوپر ہی رکھنا چاہیے، نہیں تو یہ کافی اس ماڈل کے اندر کافی آپ کو پرابلمز دیکھنے میں ملیں گی. یہ لنک ہے اصل میں آپریشن لاجک والا جو 10 نمبر کی سیٹنگ آپ نے کی ہے اس کے ساتھ. ہے ریکارڈ فالٹ کوڈ، یا یہ FEN انیبل ہے اور FDS ڈسیبل. اس کو اس ماڈل میں ڈسیبل یعنی کہ FDS پہ رکھیں. اس کے بعد موسٹ امپورٹنٹ سیٹنگ ہے 26 نمبر اور 27 نمبر کی سیٹنگ. یہ سیٹنگ آپ نے اگر چینج کرنی ہے تو آپ نے 5 نمبر بیٹری ٹائپ جو ہے USC سلیکٹ کرنی ہے سب سے پہلے. اس کے بعد 26 نمبر پہ آپ نے 28.2 وولٹ رکھنے ہیں نارمل
لیڈ ایسڈ بیٹری جو ہے کار بیٹری جسے کہتے ہیں. اگر آپ ٹیوبولر بیٹری یوز کر رہے ہیں تو پھر آپ نے اس کو 28.2 نہیں رکھنا, پھر آپ نے اس کو 29.2 وولٹ رکھنا ہے, جو کہ ریکمینڈڈ سیٹنگ ہے بیٹری بنانے والی. جتنی بھی کمپنیز ہیں ان کی تقریباً ملتی جلتی ہے, تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے. تو اس کے بعد 27 نمبر پہ وہ بھی 27 وولٹ رکھنی ہے آپ نے, چاہے نارمل بیٹری ہے یا پھر ٹیوبولر بیٹری ہے, دونوں کیسز میں یہ 27 وولٹ سے زیادہ نہیں رکھنی چاہیے. دوستو بلک چارج وولٹیج 26 نمبر کا مطلب ہے کتنے وولٹیج سے آپ نے بیٹری چارج کروانی ہے, اور 27 نمبر فلوٹ چارج وولٹیج کا مطلب ہے کہ کتنے % تک آپ نے بیٹری چارج کروانی ہے. اس کو 27 وولٹ سے ہرگز بھی زیادہ نہیں رکھنا. اس کے بعد 29 نمبر پہ ہے لو ڈی سی کٹ آف وولٹیج, یعنی کتنے وولٹیج تک آپ نے بیٹری ڈسچارج کروانی ہے. اس کو منیمم ویلیو جو کہ 21 یا 20 ہوتی ہے اس پہ رکھنا چاہیے تاکہ آپ کو بیٹری بیک اپ زیادہ مل سکے. 32 نمبر پہ ہے بلک چارج ٹائم, یعنی کہ کتنے ٹائم تک وہ بلک چارج وولٹیج جو ہیں وہ آپ کی بیٹری کو پرووائڈ کرے. یہ اگر آپ لیتھیم بیٹری یوز نہیں کر رہے تو پھر اس کو آپ ڈیفالٹ ویلیو پہ رکھیں, یعنی آٹو موڈ پہ رکھیں. اس کے بعد بیٹری ایکولائزیشن کی سیٹنگ ہے. اس نمبر پہ بیٹری ایکولائزیشن تب آپ نے آن کرنی جب آپ نارمل جو ہے کار بیٹری یوز کر رہے ہیں تو پھر, ورنہ اس کی ٹیوبولر بیٹری کے لیے ضرورت نہیں اتنی کوئی خاص پڑتی. یہ ساری سیٹنگز جو ہیں 39 نمبر تک تمام سیٹنگ ایکولائزیشن کی ہے. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. اگر آپ چینل پہ نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں. پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اوکے, اللہ حافظ.